اللہ 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 اللہ۔ کون ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر کیا کلیجہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پیاری اور چہیتی بیٹی آتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ پیاری بیٹی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے، مونڈھوں کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں مشکیزیں پانی کے بھر بھر کر لانے کی وجہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دن بھر بہت سے کام کرنے پڑتے تھے، چکی میں آٹا پیسنا پڑتا تھا، پانی کے مشکیزیں بھر کر لانے پڑتے تھے، پیارے بچوں کے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے بہت سے کام ہوتے تھے، جھاڑو لگانی پڑتی تھی، دن بھر بہت سارے کام کرنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھک جاتی تھی، اور جب رات کو اپنے بستر میں پہنچتی تھی تو بدن ٹوٹ جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دو خادم آئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا، ابا کے پاس جاؤ اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ کوئی خادم ہم کو عنایت فرما دیں تاکہ دن بھر کے بہت سے کام ہلکے ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں ہو پاتی، سیدھی اندر کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات چیت ہوتی ہے، اور بہت دیر انتظار کے بعد بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ صحابہ نہیں جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی بات مجملاً ذکر کر کے چلی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد کا مقصد بتاتی ہیں۔ دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت نہیں ملتی، عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے ہیں، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں پہنچتے ہیں تو وہ دونوں اپنے اپنے بستروں میں لیٹ چکے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے منع فرما دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پیاری بیٹی اور چہیتی بیٹی سے معلوم فرماتے ہیں فاطمہ تمہارے میرے پاس آنے کا کیا مقصد تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے کچھ نہیں بول پاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنی پیاری بیٹی سے تفصیل کے ساتھ وہ وجہ جانیں، تفصیل کے ساتھ وہ وجہ سنیں جس وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی تھی۔ مگر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے کچھ نہیں بولتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میں بتاتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں تشریف لے گئی تھی۔ اے اللہ کے رسول واقعہ یہ ہے کہ فاطمہ دن بھر بہت سارے کام کرتی ہیں، چکی میں آٹا پیستی ہیں تو آٹا پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، مونڈھوں پر مشکیزیں پانی کے بھر بھر کر لانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اور بہت سے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دن بھر تھک جاتی ہیں، رات کو جب بستر میں پہنچتی ہیں تو بدن ٹوٹ جاتا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہوئے ہیں، میں نے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کے پاس جائیں اور کوئی خادم لے کر آئیں۔ کیا کلیجہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹی، وہ خادم تمہارے لیے نہیں ہیں، میں وہ خادم ان یتیم بچوں کو دوں گا جن کے باپ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک کام نہ بتاؤں، اس سے بہتر ایک عمل نہ بتاؤں؟
اور وہ یہ ہے کہ تم دونوں جب رات کو اپنے بستروں میں پہنچو تو یہ عمل کر لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ اگر تم دونوں یہ عمل کر لو گے تو تمہیں دن بھر کے کاموں کی وجہ سے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہی تسبیحات تسبیح فاطمہ کہلاتی ہیں، اور نمازوں کے بعد یہی تسبیحات تسبیح فقراء کہلاتی ہیں۔ کچھ فقراء صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مالدار صحابہ ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں، وہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں اور دیگر عبادتیں بھی کرتے ہیں، مگر ایک زائد چیز ان میں یہ ہے کہ ان کے پاس مال بھی ہے جس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نمازوں کے بعد الباقیات الصالحات پڑھ لیا کرو، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ وہ تم سے آگے نہیں بڑھیں گے، جو تم سے آگے نکل گئے ہیں تم اس تسبیح کی برکت سے ان کو پالو گے، اور جو تم سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ تم کو نہیں پا سکیں گے۔ یہ تسبیحات نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں تو تسبیحات فقراء کہلاتی ہیں، اور یہی تسبیحات رات کو بستر پر پہنچنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں تو تسبیح فاطمہ کہلاتی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح سکھلائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔